الأنبياء أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآله بقدر حسنه وكماله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللہ تعالیٰ دے فضل ان دے مہربانی ان دے کرم دے نال اساں ان دے گھر دے وچ جمع ہوں اللہ تعالیٰ مولا عبد المنان صاحب کو جزائے خیر دے کہ بیچارے ہمت کرتے کوشش کرتے چاند دن کچھ ویندن تو آپ کو جمع کریں دن اطلاع دیں دن بظاہر تو بھولے بھالے بندن لیکن اللہ تعالیٰ ہی بھی ہی کم کو قبول فرماتے سارے واسطے بھی انہیں واسطے بھی بخش دس سبب فرما دیں این وقت جڑی مجلس دے وچ گفتگو تھی ہونی ہے جی میرے نوجوان بیٹے گال کر گئن ایک بزرگ بھی ہون بھائی گال گفتگو کتنے نے درود ہوتے تو میں درود پاک دے متعلق ہی گفتگو کرن دی کوشش کرے سا لیکن سب حضرات کو درخواست ہے کہ مجلس کے وچ بے موقع اگر کوئی اٹھے تو اندر نال مجلس دا رنگ جڑا ہے وہ خراب تھی ویندے گفتگو کرن والے دی گفتگو کٹیج ویندی ہے ان کو تکلیف تھی بھی بھئی نماز تو آسان بھی پڑھنی ہے تھوڑی قربانی کیتی کرو جتنے تک گفتگو رہ ونجے کچھ ساتھی درمیان اٹھے بھی نہ اور انتہائی متوجہ تھی تے گفتگو کچھ نہ ونجے کہ عنوان بظاہر تا آسان لگ دے لیکن حقیقت یہ عنوان بہت مشکل ہے بیٹے دروازہ بند کر دو اندر لیٹ منہ سندیس ساتھ میں قرآن پاک جی میں ایک آیت پڑھی ہے دو احادیث مبارکہ تلاوت کی تین بہت متوجہ رہا سو میری طرف اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ بھی ان دے فرشتے بھی نبی ہوتے رحمت بھیجن یا درود پڑھ دین درود بھیجن اے ایمان والو تساں بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما درود بھی تے بہت سارا سلام بھی بھیجو یہ آیت لوگ پڑھ دن کچھ علماء بھی پڑھ دن ہی آیت کو لیکن گال پوری بیان نہیں کریں دے ہی واسطے لوگوں کو گال سمجھ نہیں آندی
اندا اے مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سونے نبی دوتے درود و سلام پڑھ دیں، یہ مطلب نہیں۔ تو توجہ راسی تا گال سمجھ آسی بھائی، اندا اے مطلب نہیں، نہ ہی اللہ رب العزت دی شان ہے کہ میں کرے۔ تو اندا کیا مطلب ہے کہ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب چ گال لکھی ہے، اور یہ گال تفسیریں میں بھی موجود ہے، اور یہ گال مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے بھی دروس القرآن الحکیم میں بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے بہت توجہ، بہت متوجہ، کہ جس وقت یہ آخیا ونے کہ اللہ تعالیٰ درود رحمت بھیجیں دن، تو ان کا معنی یہ ہے کہ جلے صلات دی نسبت اللہ دی طرف کی ونے، ان کا معنی ہے کہ اللہ اپنے نبی دوتے رحمت بھیجیں دے۔ جلے ہی دی نسبت فرشتے دی طرف کی ونے کہ فرشتے سلام پڑھ دیں، تو ان کا معنی ہے کہ فرشتے میرے آقا واسطے رحمت دی دعا کریں دن۔ جیلے ہی دی نسبت مسلمانے دی طرف کی ونے، انسانے دی طرف کی ونے، تو ان کا معنی ہے کہ میرے آقا دی امت بھی اللہ کو درخواست کرتے آجن کہ اے اللہ سونے نبی کو دی دوتے رحمت بھی نازل فرما، اے اللہ انہیں دے بلند مقامات کو زیادہ بلند فرما، اے اللہ ساکوں قیامت والے دن انہیں دی شفاعت دا مستحق فرما۔ یعنی اللہ دی طرف جیلے صلات دی نسبت ہوئے انہا معنی ہے رحمت بھیجنا، جیلے ہی دی نسبت فرشتے دی طرف ہوئے انہا معنی ہے بخشش رحمت دی دعا کرنا، کہ جیلے میرے آقا دی امت دی طرف ان دی نسبت ہوئے تو ہوندا معنی بھی ہے کہ اللہ کو درخواست کرنا کہ اللہ جتنے رتبے دیتی ہوں کل بھی ڈھیر دے، اور آقا دی شفاعت بھی قیامت والا دن عطا کر۔ بھئی گال سمجھ آنی بھی اللہ والے ہوں، سارے بولو بھئی گال سمجھ آنی بھی؟ توجہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے کہ اے لوگو، اور سونے نبی بھی فرمائے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھو، سونے نبی فرمائے پڑھو، اور اللہ فرمائے دے صلو تساں بھی پڑھو درود۔ علماء نے لکھے کہ ان دی کیا وجہ ہے کہ اساں این آخدوں کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج، ان دی کیا وجہ ہے؟ ان دی وجہ یہ ہے انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھ دے، کمزور سمجھ دے، کم علم سمجھ دے۔ کیا مطلب کہ اے اللہ میرے کو نبی دی شان دے حد تے کنارے دا پتہ ہی کیا نہیں، میں کیا آکھاں کہ تو کیا بھیج، کیویں بھیج، بس میں تیرے کو درخواست کرے نا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو انہیں دی شان کو جان دی، انہیں دے مقام کو جان دی، انہیں دی عزت کو تو جان دی، میں تیرے کو درخواست کرے نا اللہ تو بھیج۔ ایک مثال نہ سمجھو تو گال اچھی سمجھ آسی۔ ایک آدمی اگر تو کو 1 کروڑ روپیہ دے، یہ مثال تے تو سا ان کو آکھو شکریہ، تھینک یو، مہربانی، یہ اوندا کوئی بدلہ گیا نہیں، یہ کوئی دعا نہیں۔ اگر ان کو آکھو جزاک اللہ، یہ ایک لفظ جزاک اللہ اندے کروڑ روپے کروں زیادہ قیمتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب اللہ ہی میرے ہوتے احسان کیتے، میرے کو تو دیون واسطے کچھ ہی نہیں، تو ہی بدلہ دے، تو دے۔ دل لفظ آکھے جزاک اللہ اندے کروڑیں کنوں زیادہ قیمتی ہے۔ جیلے مومن مسلمان آدھے اللہم صلی علی محمد، اپنے کمزور ہونے دا اعتراف کریں دے،
آقا دا بہت زیادہ بلند اور بالا ہونے دا اقرار کریں دے، یہ درخواست کریں دے کہ اے اللہ تو بھیج، انہیں دی شان اور مرتبہ نہ میں سمجھ سکتا نہ میں کچھ ہونے واسطے اپنے طرف بھیج سکتا، میں تے کو درخواست کرنا کہ تو ہی انہوں تے رحمت بھیج۔ علماء نے ایک عجیب سوال اٹھائے، ان کا جواب بھی عجیب ہے۔ فرمایا سونے نبی دوتے پہلی رحمت بہوں ہے، ساکو کیوں فرمایا گیا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد یا صلو علیہ وسلم تسلیما، سلام بھیجو، درود بھیجو، پہلے ہی نبی دی شان بلند ہے، مقام بلند ہے، انہیں کو ساری دعا دی، رحمت دی، درخواست دی کیا ضرورت ہے؟ فرمیدن ہونے کو ضرورت ہے نہیں، ہائے سونے نبی کو تاری دعا دی، ساری دعا دی ضرورت نہیں۔ فرمیدن اللہم صلی علی محمد، یہ جو اسا پڑھ دو رب رحمت بھیج، فرمایا اے بھی سونے نبی دا دسیا ہے سبق کے، اور حقیقت میرے آقا صحیح نہیں امت کو دسے، اور میرے آقا نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعل ہی، ایک آدمی نیکی دا راہ کہیں کو دسے ہوندا ثوابی ہوں کو مل دے، ہوئے ساکو درود دا طریقہ میرے آقا نے دسے، جتنا بھی درود پڑھسوں ہی دا ثوابی آقا کو ملتی، کیونکہ ساکو طریقہ بھی ہونے دسے اور پڑھن دے لفظ بھی ہونے دسے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوتے۔ میں حدیث پڑھی ایک عجیب، یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود، نسائی، تقریباً صحاح ستہ دی ہر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہیں، فرمیدن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل میں ایک گال سنیے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، میرے آقا سے فرمایا اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ پہلی گال ایک حدیث یہ حکم۔ دوجا فرمانے کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ، یہ دو گالیں۔ تیسرا وصلوا علیہ، میرے ہوتے درود پڑھا کرو تو جتنا بھی ہوگا درود میں تک پہنچ ویندے۔ سبحان اللہ۔ اترا گانی این حدیث سے بیان کیتا گیا، میں ہر ایک گال دی قدر تفصیل بیان کرا۔ اترا حکم ہے کہ گھریں کو قبرستان نہ بناؤ، ایک بیا میرے روزے کو قبر کو عید نہ بناؤ، اور تیسرا درود پڑھو میں جتنا بھی ہو وہ اللہ میں تک پہنچا دیں۔ ادا کیا مطلب کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ادھے معنی مرقات مشکات دی شرح اندے وچ بھی، بخاری شریف دی شروحات اندے وچ بھی بہو معنی بیان کیتے گئے۔ ایک معنی ہے کہ جیرے گھر دے وچ نماز کہنی، نماز نہیں تھیندی، تو میرے آقا سے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جو قبرستان چ نماز پڑھن دی اجازت کہنی، ایویں جیرے گھر دے وچ نماز کہنی وہ گھر نہیں وہ قبرستان ہے، گھریں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دوسرا معنی ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب کہ قبراں گھر دے وچ نہ بناؤ، قبراں قبریں بھی جاتے بناؤ۔ وجہ صرف انبیاء دی خصوصیت ہے کہ جتھا نبی فوت تھیندن نبی دفن اتھا ہی تھیندن، اور باقی جتنے لوگ ہیں انہیں دے متعلق حکم ہے کہ انہیں کو عام قبرستان دفن کرو۔ این حدیث سے شروع کیا گیا کہ قبراں گھریں سے نہ بناؤ۔ تیسرا معنی لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب نہ ذکر کرو تو نہ نماز پڑھو، تو میرے آقا سے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ گھر دے وچ اگر تساں ذکر نہیں کیتا تو اے بندہ مریا ہے، مردہ ہے۔
گھر گھر نہیں وہ قبرستان ہے تو گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اور ایک معنی عجیب کہتے ہیں محدثین نے کہ معنی ہے کہ ذرا گھر مہمان آوے کچھ کھوا پلا دو, گھر کو قبرستان نہ بناؤ. جی مردے کو کوئی تھی دوال آوے تو کوئی مردہ پوچھتا نہیں کیا کھا سو کیا پیسو, اور میں یہ نہ کرو. سبحان اللہ, عجیب. دوسری چیز, لا تجعلوا قبری عیدن, میری قبر کو میلہ نہ بڑھاؤ. کیا مطلب؟ جی میں سال 6 کا دفعہ میلہ ہوں دے عیدن, عید نہ بڑھاؤ. کیا مطلب کہ سال 2 عیداں تھیں 2 دفعہ آؤ ونجو بس ختم نہ. اللہ موقع دے تو بار بار آؤ. عید نہ بڑھاؤ, میلہ نہ بڑھاؤ کہ تماشا آؤ تو آؤ, بلکہ آؤ ایویں جی حق کے ہوں اویں ہی آؤ. تو اے میرے آقا سے دے در اقدس سے ونجن دا ادب. تیسرا فرمایا وصلو علیہ, میرے ہوتے درود بھی پڑھا کرو. جتنا بھی تو سا ہو وہ تارا درود پوج دے. جمعہ دی رات کو تا اللہ دے طرفوں خصوصی انتظام ہوندے, ڈاک ہوندی ہے. ادو بندہ پڑھ دے, فرشتہ آقا سین دے روزہ اقدس ہوتے ان بندے دا نا اور میرے آقا سین کو اندا سلام تحفہ پیش کریں دے, جمعہ دی رات کو بھی جمعہ دے دین کو بھی. اگر غور کیتا ونے تو سونے نبی دے سارے ہوتے احسانات بہت زیادہ ہیں. جتنا بھی درود پڑھا ونے درود کم ہے, ان دی کوئی حد کہنی کوئی تعداد کہنی. یہ واسطے علماء نے لکھے کہ کم از کم 300 دفعہ درود پڑھنا امتی دے ذمہ لازم ہے. نیوش 300 دفعہ گھٹ تو گھٹ, زیادہ دی کوئی حد نہیں. میرے آقا دے احسانات اتنے ہیں, جویں ہونے دے احسانات دی کوئی حد کہنی, ایویں آقا دے در اقدس تے یا میرے آقا دی خدمت اقدس سے درود و سلام دے پڑھن دی بھی کوئی حد نہیں. سبحان اللہ. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جذب القلوب وچ فرمائے ہیں کہ ایک عالم کتاب لکھ دے ہن جلے تو این لکھ دیں صلی اللہ علیہ بس, اگو وسلم نہ دین. اور قرآن جو ہے نا حکم ہے صلو علیہ وسلمو, سلام دا بھی ذکر ہے صلاۃ دا بھی ذکر ہے. اور بخاری شریف حدیث ہے جیلے آیت نازل تھے یہ صحابہ نے عرض کی تھی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام دا دفعہ کو علم ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. میرے آقا نے پڑھتے رہے فرمائے اے صلاۃ ہے. جذب القلوب حضرت فرمیدن کہ او اللہ دے بندے کتاب لکھ دیں تو لکھ دیں صلی اللہ علیہ اگوں وسلم نہ لکھ دیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب زیارت تھی اور میں کیوں 40 نیکیوں تو معروم تھی نہیں. وہ بڑے حیران تھے کہ میں 40 نیکیوں تو کی میں معروم تھی نا. اور میں وسلم اگو تو نہیں لکھتا, واد ہوتے ڈانے کیا, سین ہوتے ڈانے کیا, لام ہوتے 4 ڈانے کیا, میم ہوتے ڈانے کیا, تو 40 نیکیوں تو کیوں معروم تھی نہیں. بس جلے سویرے اٹھے والا انہیں اہتمام کیا تھا کہ انشاءاللہ میں جتنا بھی نہ لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ لکھتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دنا اصل ادریس, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت ہوتے جیسا نا ہے الرسالہ کتاب دنا ہے, حضور دی رسالت ہوتے کتاب لکھی. آپ دا کچھ نہیں دو بعد انتقال جس وقت تھے تو خواب پوچھا گیا, فرمایا او شافی کیا تھا تو نال کی میں گزری تو سن وقت امام ہوئے. آپ نے فرمایا میں جلے الرسالہ کتاب لکھی ہے
جتنا بھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہے تو میں صلی اللہ علیہ وسلم کتاب چ لکھیا بھی ہم تو زبان نال پڑھیا بھی ہم. جیلے میرا انتقال تھی گئے میرے مولا نے میرا نا گنتے فرمایا وانتے کو بغیر حساب دے بخش دیتے. میں لکھیا بھی ہم کہ جتنا بھی میرے آقا دا نام ہے لکھم تو اسی میں زبان نہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا بھی ہم. اور شاہ عبد الحق رحم اللہ نے ہی یہ واقعہ تیسرا نقل کیتے کہ ایک عالم غریب آدمی اور لوگ ان کو قرضہ چاندے رہ گئے لیکن غربت دی وجہ تو قرضہ لہا نہیں سکے. فرمیدن ایک آدمی نے مجبور کیتے کہ قرضہ دو. انہیں فرمایا 3000 ہوں دور دا دیمنا ہے. عالم نے فرمایا میں کو 1 مہینے دی مہلت دو انشاءاللہ میں تھوڑا قرض ادا کر دے. وہ سوچا نہ رہ گئے کہ چلو میں باقی وظائف تے پڑھیں اور میں کثرت نال درود پاک پڑھا. وہ اللہ دے بندے نے درود پاک کو کثرت نال پڑھنا شروع کیتے. جیلے 27 دی رات آئی تا خواب وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی. آپ نے فرمایا علی ابن مدینی وزیر ہیں اتھیں چلے ونجو انہیں کو میرا نا آکھو تو قرض سے پیسے ادا کر دے. انہیں یہ سوچے کہ میں وزیر تک پہنچ بھی نہیں سکتا او اگر میرے کو نشانی پوچھے تو میں کیا کرے سا. بلا پڑھ دے رہا کہ درود شریف 28 دی رات آ گئی تو میرے آقا سے فرمایا تو گیا نہیں بھی. انہیں کہا حضرت بس میری کل ہمت نہیں تھی میں نہیں گیا. بل 29 دی رات آ گئی میرے آقا سے دی ولا خواب زیارت تھی اور میں جو تے کو آکھم تو وانیوں وزیر کل تے ہوں کو تو میرا نا آکھ تے او تیرے قرض سے پیسے لہا دے سی تو کیوں نہیں گیا. انہیں آکھے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالے ہے اگر وہ میرے کل پوچھے کہ تیرے کل نشانی کیا ہے کہ واقعتاً تے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیں ہی فرمائے کہ تو ون وزیر کل تو میرے کل نشانی پوچھتی میں نشانی کیا دے ماں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کو نشانی دے میں کہ 5000 مرتبہ روزانہ تو درود پڑھ دیے نشانی. سبحان اللہ. 29 دی رات کو تشریف اٹھن تو سویرے تھے یہ وزیر دی خدمت پہنچن علی ابن مدینی. اللہ انہیں کو عرض کتنے کہ میں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیں تیری طرف بھیجے. انہیں فرمائے دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے کیا پتہ تو جھوٹ بولے. انہیں فرمایا میرے آقا سی نے ہی میرے کو فرمایا کہ ان کو آکو تو 5000 مرتبہ روزانہ درود پڑھ دوں. ایک دلیل ہے. وہ جلدی اٹھے انہیں بزرگ دی پیشانی چمیے 3000 ان کا قرض ہی ہوں وقت انہیں 9000 دیتے. انہیں آکھے تھا بالکل صحیح آکھے اور واقعتاً میں اتنی مرتبہ درود روزانہ پڑھتا رہا. اللہ رب العزت نے ان بندے دا قرض بھی لگا دیتے اور کئی ہزار روپے اللہ پاک نے ان کو زائد بھی دبا دی. شیخ سعدی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی اللہ ہیں اور انہیں دا کتابہ مدرسے میں باقاعدہ طور پہ پڑھائے ہوئے. مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ نے اپنی تفسیر سے واقعہ لکھے کہ ایک آدمی شیخ سعدی رحم اللہ دے متعلق اچھا گمان نہ رکھدا جی میں سارے علاقے میں مفت دا کہیں نال ویر تھی ونے ناراضگی تھی ونے بلا وجہ اندے عیب غلطیاں کوتاہیاں بیان کرنا. اللہ دے بندے کو بھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دے نال ناراضگی ہے کوئی اچھا گمان نہ ہے.
انہیں خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے اور ایک عجیب گال ڈٹھی ہے کہ آپ نے ٹوکرا دیتے ٹوکرا فرمانے وانے چاون وہ ٹوکرا چاہ دے بندہ وینا پہ این بندے نے خواب ڈٹھے کہ ٹوکرا ہے چاہتی وینے ہوں پوچھے بھائی یہ کیا ہے ویچ وہاں کے جی ویچ کوئی سامان ہے بھائی کدے چاہی وینی وہاں کے میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو چاہی وینا بھائی انہیں کیوں چاہی وینی وجہ فرمایا میرے آقا سی فرمایا نے بھائی آقا سی نے کیوں فرمایا شیخ سعدی کو لے ٹوکرا چاون تو آ دے ہائے انہیں پڑھیے بالغ العلا بکمالہ سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تو میں سونے کو ہوں ایک گال ایک کلام پسند آئے تائیں میرے آقا سے فرمایا ٹوکرا چاون شیخ سعدی کو لیا سبحان اللہ اور بزرگ فرمیندن بس وال میں کو احساس تھی گئے میں کو دی قدر دا پتہ چل گئے کہ جے کو دربار اقدا سے جری چیز قبول تھی گئے میں کون نہ دو تے اعتراض کرنا لگا اللہ فرمیندن ایمان والو تساں بھی درود سلام پڑھو تا درود و سلام پڑھن دا کیا مقصد کہ میرے آقا واسطے دعا کرو تاکہ اللہ تعالی اگر انہوں تے رحمت بھیجے سن تو ہونے دے صدقے دنال سارے ہوتے بھی رحمت اللہ دی پوسی اور آقا نے صدقے دنال مصیبتاں عذاب دشمنیاں اللہ پاک ٹال سن سارے ایک بزرگ گزرن جننا مولانا قاسم نانوتوی آپ کو رحمت اللہ علیہ جس وقت بھی کہیں بزرگ دا نہ آوے تو ضرور رحمت اللہ آکھنا چاہیے عجیب گال شاملی دے میدان انگریزیں نال جنگ تھی نہیں پی ایک انگریز نے مولانا دی پیشانی اتے فیار کیتے کتنی گولیں لگے انترائے بھائی متھے اتے جو کو گولی لگے وہ تا ٹپ پہ پچھلے پاسوں بھی بندہ تو بچ نہیں سکتا تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دور کھڑے آن انہیں ڈٹھے کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ڈائگن اور خون ہے ہوش ختم بھجی دے آئین اور شہادت دی انگلی تھی رکھتے 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہوتے درود ابراہیمی پڑھتے انگل ہوتے فرن رہ گئے فرمایا کیا ہوا بھئی کیا تھے کہاں ہیں زخم کتنے کیا تھے ایویں کر رہے ہیں 3 دفعہ پڑھتے انگل پھیرے نے ان بعد لکھا گئے کیا عجیب کمال ہے درود پاک دی برکت کہ نہ او گولی دا نشان باقی نہ خون باقی نہ حضرت دی بے ہوشی باقی اللہ نے میرے آقا دے درود صدقے نال او گولے دا نشان بھی زہر بھی خون بھی ختم کر دیتا اللہ اکبر عجیب گال بھائی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو کو بیعت کریں دے ہن ان کو فرمے دیں 300 دفعہ تن درود روز پڑھنے اگر اتنا نہیں پڑھ سکتا تو 100 مرتبہ ضرور پڑھ تاکید کریں اور احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ کراچی دے بڑے چوٹی دے خطیب ہیں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ خود بھی درود تنجینہ پڑھ دیں اور کثرت دے نال اپنی بیوی بچے آل اولاد انہیں کو حکم فرمینے ہن کہ تساں اے درود تنجینہ پڑھیا کرو حضرت فرمیندن کہ جیلے حضرت احتشام الحق تھانوی رحم اللہ فوت تھی گئن تو ایک دوست نے خواب ڈٹھے فرمایا کیا بنی انہیں فرمایا درود شریف پڑھ دام میرے کو خوشخبری دیتی گی کہ تیرا نام ہی ہوں لسٹ سے آگے جرے درود پڑھ دیں سبحان اللہ تیرا نام ہی لسٹ سے آگے بس وال بڑی امید تھی گی اسی لسٹ سے جو نہ آگے آقا دی لسٹ سے جنا نہ آونے بابا بیاہوں کو کیا چاہیے تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی اپنے نبی دوتے بے شمار رحمتہ بھیجیں
اور ایمان والے کو بھی حکم ہے کہ تسا ہونے واسطے یہ پڑھتے رہو پوچھیں دے رہو. ایک او وقت ہے بہت توجہ عام انسان تا عام رہا وقت دا بادشاہ بھی کثرت نال درود بھی پڑھ دے ہن اور اتنا حیا اور لحاظ کریں دے ہن کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بھی بغیر وضو دے نہ گندے. ایک بادشاہ گزرے مسلمان دے بادشاہ اساں واقعات نہیں پڑھ دے ساکو ہیر رانجے دے قصے یادن کنجر تے کنجری دے نا یادن ڈانسر ظالم قاتل زانی اساں ہونے لوگوں دا نا جان دوں ساکو نے لوگوں دا پتہ ہی نہیں جن سچ کے اساں دوسرا مسلمان. ایک سلطان گزرے جنہاں نا ناصر الدین رحمت اللہ علیہ بڑا نیک متقی پرہیزگار اکثر باوضو رہن والا. انہاں دا ایک خاص آدمی ادا نا ہی تاج الدین محمد تاج الدین محمد. ایک دفعہ سلطان ان کو جرلے بھی سلینا تو ان کو آدھا تاج الدین محمد ایک کام کرنے. ایک دفعہ ان اللہ دے بندے نے ان کو سدیا تاج الدین ایک کام کرنے. بس ایک گال سنتے تاج الدین مرجا گئے. انہیں آکے میرے کو لگتا ہی میں کہ میرے ہوتے سلطان ناراض ہے. بادشاہ سلامت امیر صاحب ناراض ہیں تائیں میرا نا انہوں نے تاج الدین گدے میرا نا تو تاج الدین محمد ہے انہوں نہیں گدا ناراض لگ دن ترے دن تک وہ گھر روندہ ہی رہ گئے. سلطان نے لٹھے کہ وہ تاج الدین نہیں ہے. انہوں نے پتہ کرا بھی تاج الدین دا پتہ کرو کسی گھر پریشان ہے ان دا حال کیا نہیں. ان کو سدوایا گئے. سلطان نے پوچھا تراڈی تو تیری غیر حاضری کیا وجہ صحیح تسا ناراض ہو. سلطان ناصر الدین نے فرمایا نہیں میں بالکل ناراض نہیں. تیرے کو کیا ثبوت ہے کہ میں ناراض ہوں؟ میں کہ حضرت تسا جس وقت بھی میرے کو سدے تاج الدین محمد آکھے وے میرے کو تراڈی پہلے سدے وے تو میرے کو صرف آکھے وے تاج الدین ایک کام کر میں سمجھ گیا کہ میرا نا جو پورا نہیں گدا میرے ہوتے ناراض ہیں. سلطان دا جواب سنو فرمایا میں ناراض تھا نہیں یہ گال تیری ٹھیک نہیں لیکن میں تیرا نا تاج الدین گدم پورا نا کیوں نہیں سجا. تاریخ فرشتہ کتاب ہے 2 جلدیں میں بڑی مدت تک میں ان کو تلاش کرنے رہ گیا. لاہور تو ایک کتب خانے تو مشکل نہ لوگ کتاب ملی ہے بہت مہنگی ترین کتاب صرف ہی ایک حوالے دی خاطر میں وہ کتاب خریدیے. لکھ دن سلطان ناصر الدین رحمت اللہ علیہ نے تاج الدین کو فرمایا میں تیرے ہوتے بالکل ناراض نہیں اور غصے نہیں. تو ترائنی تو کیوں غیر حاضر رہ گئی میں اصل وجہ رسینا کہ میں تیرا نا تاج الدین کیوں گدم وہاں کہ شرم میں آیت کہ نام محمد بر وضو بر زباں بے وضو میں آیت میرے کو غیرت آئیے میرے کو شرم آندیے میرا دل نہیں گوارا کیتا کہ میرا وضو نہ ہے میں بغیر وضو دے سونے نبی دا نہ گھنا میں ہی واسطے تے کو تاج الدین آ کے وضو تو بغیر ہم شرم میں آیت کہ نام محمد بر زباں بے وضو میں آیت ہوئے ایان دیے کہ نبی دا نہ بغیر وضو دے کیویں گنا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا وہ ظالم اور بے وقوف انسان ہے جڑا تبلا بجیں دے ساز بجیں دے اور ہندے اتے آقا دی نعت پڑھ دے یہ پیغمبر دی توہین ہے. انما بعثت بقصر المزامیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے کو رب نے بھیجا ہی واسطے کہ میں مزامیر کو توڑ لے ماں آلات کو توڑ لے ماں. میرے آقا کو تو اللہ نے بھیجا ہی واسطے. کس قدر ظلم اور زیادتی ہے کہ آقا دا نا گدا ونے اور تبلے دوتے سرنگی ہوتے اور ہوں کو تھاپ دوتے یہ پیغمبر دی توہین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله وہی گال سمیٹوں توجہ رہے ذرا ایک اللہ والا دے آدھے 1000 بار بشویم دہن بمشک و غلاب اوئے 1000 بار بشویم دہن بمشک و غلاب ہنوز و نام چه گفتن کمال بے ادبیست آدھے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوئے کہ میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک تے امبر نال دھو گے نا میرا منہ ولاوی ہی ڈادا نہیں تھیندا کہ سونے نبی دا نہ گنا دلائل الخیرات ایک عجیب کتاب ہے دلائل الخیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل مناقب دے نال درود ہوتے کتاب ہے جے عالم نے کتاب لکھی ہے ایک دفعہ ان کو اشد سخت پانی دی ضرورت ہے انہیں وضو کرنا ہے نماز وقت میں نہ وے ایک خود ہوتے جنگل تشریف گن گن رسی بھی کہنا ہی ڈول بھی کہنا ہی کچھ طریقہ کہنا ہی کہ پانی چھکوں پریشان کھڑیا نہیں پھر دن ایک بچی عمر دی کم ہوں نے ڈٹھے کہ حضرت پریشان کھڑن وہ آ گئی ہے ہوں آخے کیا گال ہے کیوں پریشان ہو انہیں فرمایا میں ہی واسطے پریشان ہاں کہ میں نماز پڑھنی پانی مونجی کا ہے رسی کہنی ڈول کہنی تو بچی نے اپنی تھک سٹے پانی ہوتے آگے سبحان اللہ جی لواب سٹے پانی ہوتے آگے شاخ نے پانی بھرے وضو کر کے دے تو بچی کو پوچھنے بیٹی تو کیا پڑھ دیا وہاں کے میں محض درود پڑھ دیا کہ ہوں دی برکت ہے میں لواب سٹم تو خود پانی ہوتے آگے شیخ نے وضو فرمائے بال دی گال دا اس قدر شیخ دوتے اثر تھے کہ ان شیخ نے والدلائل الخیرات لکھیے پوری دنیا دے وچ پڑھی ویندی ہے اور عجیب اللہ نے ان دی برکات اور انوارات رکھے تو جرا شخص میرے آقا دا کلمہ پڑھ دے ان دے ذمے ضروری ہے کہ میرے آقا دے اوتے درود پاک پڑھے ہن دو چھوٹے جا گال نہیں بیا میں گال سمیٹا بھئی حدیث پاک درود دے 40 سیگے ہیں 40 اور سارے علماء نے وہ درود پاک دے 40 سیگے جمع کر دیتن چہل درود و سلام جناب ہوتے چھوٹی کتاب چاہے وہ عام کر دیتے رمضان تا ہزاریں دی تعداد لوگ علماء بزرگ تقسیم کرنا اندر وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے 40 او درود و سلام دے کلمات ہیں جرے میرے آقا نے خود امت کو دسن کہ اے پڑھو خود دسن کہ اے پڑھو اور ہوں دے چو سب کنوں چھوٹا درود صلی اللہ علی النبی الامی کیا نا ہے کیا پوچھے پڑھو بھائی صلی اللہ علی النبی الامی سب کو چھوٹا درود ہی ہے ذرا ہوں چل درود ہے اور تمام درود کو افضل ترین درود وہ درود ابراہیمی ذرا نماز پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ افضل ترین علماء نے لکھے کہ قبر اچ بھی اتنے تک ان دی جان نہیں چھٹنی جتنے تک آقا دا نانا گنسی بھئی قبر اچ بندہ ویسی 3 سوال تھی سن نا من ربک اگوں ما دینک من نبیک تیرا نبی کون علماء نے لکھے 3 دفعہ سی نبی محمد نبی محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے اندی کیا وجہ ہے ایک دفعہ ہی جواب کافی ہے 3 دفعہ کیوں اکسی فرمایا ان کو نبی دے نا دی لذت اتنا آسی کہ 3 دفعہ سبحان اللہ جیسا کتا نانا گنسی ان دی جان نہیں چھٹنی اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ جرے لوگ نبی دا نام مخفف لکھ دیں مخفف HM
نہ ہے محمد سعید، لکھ دے HM سعید، نبی دا نام مخفف، اگو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھدا، سواد لکھ دیں دے، نشان سٹیں دے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ جائیں آدمی نے سب کنوں پہلے میرے آقا دا نام مخفف لکھے، مختصر لکھے، ہم وقت علماء نے فتویٰ دیتے کہ انہیں بازو کر دو، انہیں آقا دی توہین کی تھی۔ کیوں مخفف نہ لکھے؟ نہ پورا لکھنا چاہیے۔ اور سارے ختم نبوت بزرگ گزرے، مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ ہر تقریر چ پڑھ دین، ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ فرمایا میں تعریف کریں نا تو میری گال بن میں دی، اے گال نہیں، میں سونے دی تعریف کریں نا تو میری گال بن میں دی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی سمجھو دنیا یہ آخ دیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے پالے، کھیر پلائے، گھرے میں رونقاں ہیں، حلیمہ سعدیہ دا نام مشہور ہے، لوگ تو یادن ہوں پالے، گال غلط ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو نبی دے صدقے اتنا مل گئے کہ صدیاں گزر گئے، ان دا نام بھی باقی ہے، تے نبی صحیح دے صدقے ان دا گھرانہ بھی خیر و برکت والا تھی۔ اللہ اکبر۔ ایویں فرمائے میں گال کریں نا، میری گال نال نبی دی تعریف نہیں تھی دی، بلکہ جلے نبی دی تعریف کریں نا، نبی دی تعریف دے صدقے میری گال بھی گال بن میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ بڑا کمال دا انسان ہے، بڑا اللہ نے نبی پاک سمدھی محبت انہیں دل وچ بڑی رکھی۔ انہیں دے سامنے ایک آدمی آیا، انہیں گال کرنے فرمایا، ہوں آکھیا محمد صاحب ایک انگریز بےایمان کمینے لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس وقت گفتگو کریں دن تو این یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدن محمد صاحب انہیں سامنے یہ لفظ فرمائے، یہ لفظ آکھیس تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ طرح ناراض تھن، بے ادب گستاخ، نکل اٹھی چلو دیکھو آقا دا نا گھنا دا ڈانی دا آپ نے کو مجلس سے کٹ دیتے اور انہوں نے گفتگو کرنا پسند نہیں فرمائی۔ یہ واسطے جس وقت آقا دا نا آوے، علماء نے لکھے اگر ایک مجلس سے کتنی مرتبہ میرا آقا دا نا آوے تو ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آخن بھی ضروری ہے، اور اگر لکھدا پہ تو ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک کاتب کتابت کرنے ہیں ہندوستان دے وچ بیاس لکھی، انہیں کتابت کی تھی بیاس، جتنا بھی آقا دا نا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھے نے، جس وقت انہیں دا آخری وقت ہے پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا تھی، جان چھوڑ دی کہ نہیں چھوڑ دی۔ ایک مجذوب بھیجا آگے، ان دی حالت لکھے، انہیں فرمایا مجذوب نے، اوے پریشانی تو کیوں پریشان تھی دی؟ میرے کو تسلی تھی کہ تیرا بیاض نہیں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ جیرے بیاض صلی اللہ علیہ وسلم لکھے نا، وہ بیاض نہیں درج تھی گئے، کیا مطلب قبول تھی گئے، پریشان کیوں تھی نہیں؟ بس تھوڑی دیر تھی کہ کلمہ پڑھی جانے کے لیے۔ یہ واسطے جس وقت آقا دا نا گدا ونجے، جس وقت میرے آقا دا تذکرہ سنیا یا کتا ونجے، صلی اللہ علیہ وسلم آکھنا لازم اور ضروری۔ بس میں آخری گال ایک عرض کرنا، بہت توجہ راسی گال میں سمیٹا انشاءاللہ، اگر اللہ موقع دیتے اس کا آئندہ درس ہندے متعلقہ بقیہ چیزیں میں بیان کر توجہ۔ کچھ ایسا جہیں ہیں جتنا میرے آقا دا ذکر کرنا ضروری ہے، جتنا میرے آقا ہوتے درود پڑھنا کیا ہے؟ سارے بولو بھائی، درود پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہے، بغیر گزارا نہیں۔ مسجد داخل تھینے ہوئے، خود حدیث ہے ابن ماجہ دی، ابو داود دی، کیا حدیث؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تا یاد ہے لیکن نہ لکھ دیا لفظ بھی ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔
کوئی سمجھ آنی بھی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ علی، بولو بابا بولو، والصلاۃ علی، ہاں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ حدیث سے الفاظ ہیں۔ مسجد داخل تھی وہ تو آقا ہوتے درود، مسجد تو باہر نکلو تو ولا بھی درود اللہ، آزان تو بعد درود پاک دے پڑھندا مستقل میرے آقا دا حکم، جمعے دی رات کو اہتمام نال درود پاک، جمعے دے دی اہتمام دے نال درود پاک پڑھندا حکم، فرمایا درود پوچھ دے خصوصی انتظام تھی دے، اوے اللہ دا بندہ، اوے اللہ دے نیک بندے ہو، او مسلمانو، اگر تو کو کوئی آکھے ہی وقت دے بادشاہ دے سامنے ایک بندہ تیرا نہ گن رہا، آدھا پیا کہ ایہو جا ایک بندہ بھی ہے، تیری تعریف کی نہیں پی، چاہے وہ جھوٹ ہی بولے، اتنا بندہ خوش تھی دے، فخر نہ لا دے بابا، سادہ کیا پوچھتی، سادہ تو فلانی جادے بھی نہ گدا گے، بادشاہ نے میرا نہ گدے، بادشاہ نے میرا ذکر کیتے، میرا تذکرہ مجلس کیتے، پکی سچی گالے، کیا پکی سچی گالے کہ جرا میرے آقا تے درود پڑھ دے، فرشتہ ہوندا پیو دا نام بھی گندے، ہوندا نام بھی گندے، اوئے اوئے اللہ اکبر، کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلانا فلان دے پتر نے تواڈے واسطے ہدیہ بھیجی، جن آقا دی دربار ذکر پاک آونے نہ گدا ونے بابا، ان کو تو بہت زیادہ خوش تھیمنا چاہیے، تم اذان تو بعد میرے آقا دا حکم ہے پڑھو، ایویں جمعے دی رات، جمعے دا دن، یہ بھی پابندی نال حکم ہے، بلکہ علماء نے لکھے کہ جس وقت انسان وضو کر گنے والا آقا ہوتے درود پڑھے، اور ایویں جس وقت کوئی مشکل آوے اور ایک اللہ والا آدھے یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا، اے رب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، اپنے حبیب تے درود بھیج جرا پوری کائنات کنو سب تو زیادہ بہترین، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ، اے اللہ او حبیب تیرا جدے نا دے نال ساکو شفاعت دی امید ہے، کل حول من الاحوال مقتحمی، اے اللہ تیرا او یارے او حبیبے، ہر مشکل ساکو ہر مصیبت دے وچ ہونے دے نا دی برکت دے نال امید لگ دی ہے کہ ہندے امید نال سارا اللہ بیڑا پار کر دے۔ مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت دے بزرگ گزرے، عجیب درود پڑھ دیان خطبے وچ، میں حیران تھی گیا کہ آقا دی محبت تو بغیر بندہ ہی میں نہیں کر سکتا، فرمائدن اللہم صلی علی محمد و آلہ، تو صحیح پڑھ گیا میں اللہم صلی علی محمد و آلہ بقدر حسنہ و کمالہ، بقدر حسنہ، عجیب عجیب لفظ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت بھیج، انہیں دی آل تے بھی بھیج، کتنا بھیج؟ فرمایا بقدر حسنہ و کمالہ، یا اللہ جتنا تے حسن لیتے انہیں بھیج، جی میں انہیں کو کمال لیتی انہیں دے کمال دے مطابق بھیج، نہ ساکون دے حسن دی حد دا کوئی پتہ ہے، نہ آقا دے کمال دی حد دا پتہ ہے، تو بس پڑھ دوں یا اللہ جی میں انہیں کمال دی کوئی حد کہنی انہیں بھیج، جی میں حسن دی کوئی حد کہنی انہیں بھیج، سبحان اللہ۔ اذان تو بعد بھی درود پڑھندہ شریعت نے حکم لیتے، ہر مشکل دے وقت پڑھندہ حکم ہے، گھر داخل تھی وے تو درود پڑھے، بلکہ علماء نے لکھے اگر گھر داخل تھے، گھر دے وچ کوئی موجود کہنی اے پڑھے، اتھا مانتے اے لفظ آکے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے لفظ آکے اور میں فرشتے موجود ہوندن تیرا اے پڑھے ہوئے لفظ میرے آقا تک پہنچا دیں، گھر دے وچ کوئی نہیں لیکن اے لفظ آکھو، اون لفظ دی برکت نال میرے آقا تک تیرا پڑھے ہوئے لفظ تک پہنچ دے، اور جس وقت جیری مجلس وچ میرے آقا دا ذکر آوے صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا ونے، تحریر کیتا ونے، اور علماء نے تک عجیب بات لکھی، فرمایا کوئی شخص کتاب لکھے، خط لکھے، کوئی رکا لکھے، کوئی پیغام لکھے، جتنا میرے آقا دا نا آئے صلی اللہ علیہ وسلم لکھے اے فوت تھی گئے، قیامت تک
او ورق او تحریر او لفظ باقی لکھا راستی قیامت تک مرن تو بعد ان کو ثواب مسلسل ملتا رہے. یہ واسطے سب حضرات کثرت نال درود پڑھن دا اللہ دے نال وعدہ کرو پڑھو انشاءاللہ. اور مولانا صاحب نے بڑی کوشش کر دے ہی مہینے دے ابتدا دے وچ آپ نے مجلس درود دا اہتمام کیتے ساتھیوں کو سڈے نے 1 گھنٹہ مجلس اندے وچ 40 منٹ تک درود و سلام پڑھیا وے سی. اندے بعد فضائل درود شریف شیخ مولانا زکریا سہارنپوری رحم اللہ دی کتاب وچوں کچھ سنائے وے سی. اندے بعد دعائے خیر ہو سی. اور اے انگریزی مہینے دی ہر اسلامی مہینے دا دوجا اتوار ہر اسلامی مہینے دا دوجا اتوار 11 تو 12 بجے دین دے 11 تو 12 تک مدرسے وچ ہر اسلامی مہینے دا دوجا اتوار 11 تو 12 بجے تک 1 گھنٹہ ہے میرے آقا دے درود پاک دا تذکرہ مستورہ دا بندہ بس گھر اسی سکے. اور فرمیدن کے عورتیں دا بھی انتظام تھی سی حضرت دے گھر دے وچ وہ بھی درود و سلام واسطے کٹھیاں تھی سن اپنے سکون نال اطمینان نال پڑھ سن دعا تھی سی. تو تساں بھی سارے حضرات مجلس سے شامل رہے پڑھنا چاہے مفت کاؤنٹر بھی ہن سکتے کاؤنٹر فرمیدن بس بھی یہی کاؤنٹر انگے جی فرمیدن جرا پڑھنا چاہے ہی مجلس سے شریک تھمنا چاہے تو کاؤنٹروں کو مفت ملتی تصویر وغیرہ. تو اندہ سارے حضرات احترام کرو. گھر دے وچ بھی درود پاک کثرت نال پڑھو. ہر مشکل دا یہ حل ہے اندے وچ کوئی شک نہیں. میں بس اپنی ایک چھوٹی گال دسوں اللہ پاک سب دے حالات تے رحم فرماوے. ایک موبائل نویں جان کہنا آیا شوگر مل دے نال ایک پوستی بستی ہے کتھوں دی ایک مئی بیچاری آئی اتنا اور روے پریشان چیخے چلاوے آکھے جو میرا پہ فلانے رشتہ دار کول فون گنا ہے موبائل فون واسطے تے میں ان کو فون کیتے میرے کو آکھے اے رکھ تے سارا موبائل کہیں چاہ گی دے میرا پہ میں نہ لڑے شکر میں نہیں کھا دا نہ ہوں کھا دے میں کو آدھے میں تے کو طلاق دے رہے سا مانگا موبائل ہے جلدی کر گول تے اللہ واسطے میرے نکے نکے بالن میں کو طلاق دینے تے مہربانی کرو تے کچھ میں تے سمیداں درود دی برکت ہے تے ہوندے رومان اللہ کو پسند آ گئے. میں کو تعویذ دیتے میں اے مانی کو سرانے چرا اے درود شریف اتنی دفعہ پڑھ اے چیزاں پڑھی اے میں تو سمی وہ ودی روندی تو پتہ نہیں اتھا کتنا رونی ہو سی. اللہ کو ایک ہاں جی کہیں قبول تھی ونے تو مشکل آسان تھی ویندی. اور رات کو ہونے خواب وچ ڈٹھے اجان فجر دا بانگا کانا تھیان کہ تمہارے گھر دے نال جڑی فلانی روڑی ہے نا ہوندی چونڈ وچ پورا پہ اور رات دا اٹھی کلی بجی اڑی. اللہ اکبر واندے ہونے اتھوں واندے روڑی کو کھٹیس واقعتاً موبائل پی آئی شاید خیر طلاق تو بچ گئی. پہ کو آنی تے کوئی دیوار با میرے کو لے یادی اللہ تیرا بھلا کرے آخر با میرے اللہ تو کیویں علاج رکھے قیامت والا ڈی بھی تو سونے نبی ساری علاج رکھے سن اساں بھی تو ہونے دی علاج رکھوں. کثرت نال درود پڑھوں. اور ایک کتنی بڑی بشارت ہے بھائی خوشخبری ہے کیا فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت کتنی بڑی بشارت. میرے آقا سے فرمایا قیامت والا دن سب کنوں زیادہ میرے قریب او ہوسی جڑا درود زیادہ پڑھتے میرے. یہ واسطے محدثین فرمیندن جرا حدیث پڑھ دے یا پڑھیں دے فرمیندن ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ آخ دے محدثین فرمیندن سا کو امید ہے کہ قیامت والا دن سونے نبی دے سب کنوں زیادہ قریب بھی ایسا. اللہ تعالیٰ ساری محفل کو مجلس کو قبول فرماوے. آخانے سننے جو غلطی تھی یہ اللہ اپنے حبیب دے صدقے معاف فرماوے. صدق اللہ العظیم. جی